کوئی پھر بھی چلا جاگ رہے, توجہ کریں میری طرف. جو اللہ تعالیٰ کو پانا چاہے کہ رب مجھے مل جائے, بغیر وضو کے رب نہیں ملتا. بس یہ سن لو, یہ حتمی فیصلہ ہے, یہ حتمی فیصلہ ہے. اور جو وضو میں رہتا ہے وہ سمجھو رب کا قریب ہو جاتا ہے. رب کے قریب ہونے کا بہترین راستہ, بہترین ذریعہ وضو ہے. کیا ہے؟ اور سالک کی کیا, سالک کی طرز زندگی کے جتنے گوشے, جتنے پہلو, جتنی جہتیں, جتنے جزیات ہیں طرز زندگی کے, اس میں سے پہلا پہلو جو ہے وہ وضو میں ہے. وہ سالک سالک نہیں ہے جو وضو میں نہ رہے. وہ اللہ کی رضا کا طالب نہیں ہے, وہ اللہ کی خصنودی کا وہ طالب نہیں ہے, عاشق نہیں ہے, وہ منتظر نہیں ہے, وہ چاہنے والا نہیں ہے. اگر چاہت ہے, طلب ہے, منتظر ہے, سالک ہے, اس کے لیے پہلا پہلو ہے کہ وہ ہر وقت وضو میں رہے. یہ موضوع میں نے وہاں شروع کر دیا ہے اور یہ میرے خیال پتہ سال بھی چل سکتا ہے, لیکن جو میں نے موضوع آپ کو دے رہا ہوں نا, آپ کے لیے میں شروع کیا ہوں, یہ بھی بڑا کمال ہے. لیکن جہاں وضو کی بات آ گئی تھی, وہ دین کا اختیار, استقامت کی بات آئی کہ دین پر کیا کرو, استقامت اختیار کرو. یعنی دین پر چلنا کیا ہے, بولیے استقامت ہے. اور آقا علیہ السلام نے کیا پہلا جملہ دیا کہ دین پر استقامت اختیار کرو جب کہ تم نہیں کر سکو گے. نمبر 1. پھر فرمایا ہاں دین کی بہترین عبادت نماز ہے. پھر کیا فرمایا, فرمایا وضو کی حفاظت مومن ہی کر سکتا ہے. کیا مطلب کہ وضو میں ہر وقت رہنا نماز کی ادائیگی کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اس کی تشریح ہے, وہ پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ. میں اب یہاں بات وضو کی میرے سامنے آ گئی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی بزرگ کے ہمارا گروہ گیا ملاقات کے لیے. کس کے لیے؟ ملاقات کے لیے. کہ ہم نے ان کی بڑی تعریف سنی کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں اور بڑے اچھے خاندان کے یہ فرد ہیں, بڑے اچھے خاندان کے فرد ہیں. ہم اس کی ملاقات کے لیے ہم گھر سے نکلے تو وہ نا شہر سے باہر ایک نئی کالونی بنی تھی. اس نئی کالونی میں ان کا مکان تھا اور مسجد بھی ساتھ مکمل تعمیر ہوئی تھی. ہم مغرب کی نماز وقت جب وہاں پہنچے تو مغرب کی اذان ہو گئی. مغرب کی, تو جب اس تکبیر کا وقت آیا نا, کس کا تکبیر کا وقت آیا, تو وہ جو بزرگ امام تھے نا مسجد میں, ان نے ہمیں حکم کیا, وہ سامنے گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے ہیں, وہ سامنے گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے, ان کو بھی آواز دے دو وہ بھی نماز پڑھ لیں. تو مغرب کی نماز سے قبل سنتے نہیں ہیں کہ ہیں, بات سن رہے ہو نا. امام صاحب نے ان کی زیارت ملاقات کے لیے جو آئے تھے نا, ان کو آرڈر کیا کہ نماز کا وقت ہو گیا, تو وہ سامنے گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے ہیں, ان کو بھی بلا لو. کیا؟ ان کو بھی بلا لو. وہ بچے کھیلتے کھیلتے یا آواز کے بچے کھیلتے کھیلتے بھاگے, پسینہ بھی تھا, سانس بھی چڑھا ہوا تھا, ادھر تکبیر بھی, اقامت بھی ہو چکی تھی. تو وہ سیدھے بچے آ کر جماعت کے اندر کھڑے ہو گئے, صف میں کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, نماز شروع کر دی. اب وہ جو گروہ جو اس بزرگوں کی زیارت کے لیے آیا تھا نا, اب ان میں سے ایک فرد نے کہا کہ میری سوچ آئی کہ بچوں کے لیے انہوں نے ہمیں حکم کیا ہے, تو انہوں نے بچوں کے لیے کوئی وضو کا انتظام ہی نہیں کروایا. بچے کھیلتے کھیلتے آ کے صف کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں اور نماز کی نیت مانگ کے نماز پڑھ لی ہے. تو بندگان خاص علم الغیوب واذرهم جواسیس القلوب, اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو قریبی ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا علم عطا کرتا ہے کہ پھر وہ دلوں کے جاسوس, اس لیے کہتے ہیں نا کہ اہل علم کے پاس بیٹھو تو زبان پہ کنٹرول کرو, اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو تو دل پہ کنٹرول کرو. یہ ہمیں آرڈر حکم ہے. اس کو کہتے ہیں اہل علم اور اہل تصوف, اہل تفقہ اہل علم ہوتے ہیں, اہل تصوف اللہ والے ہوتے ہیں. اہل تصوف یا اہل علم, اب ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ایک ادب سکھایا گیا ہے
کہ اہل علم کی مجلس میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ زبان پہ کنٹرول کرو، کیونکہ جب تک بندہ بولتا نہیں نا، بولیے، جب تک بندہ بولتا نہیں ہے تو اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جاہل یا اہل علم ہے. اس کی گفتگو سے سارا پتہ چل جاتا، اس کی گفتگو سے سارا پتہ چل جاتا ہے. تو جب سلام پھیرا نا، تو سلام پھیرنے کے بعد وہ امام صاحب بولے، کہنے کی بات اس طرح ہے کہ یہ جو بچے کھیل رہے تھے نا، تو کھیلتے کھیلتے آ گئے ہیں. دیکھیں اس نے ابھی سوچا تھا کہ یار بچے پسینہ بہ رہا ہے، بچے سانس چڑھا ہوا ہے، بچوں نے وضو بھی نہیں کیا، اتنے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے بچوں کو وضو بھی نہیں کروایا، بس آواز ہم سے دلوائی ہے. تو وہ جو سیدھے آ کے صف کے اندر کھڑے ہو کے اور نماز پڑھ لی ہے، تو کوئی بات ایسی نہیں وضو والی. اب یہ انہوں نے سوچا ہے. تو امام صاحب نے سلام پھیرتے پتا کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. فرمایا یہ جو بچے کھیل رہے تھے نا، یہ ہر وقت وضو ہی میں رہتے ہیں، یہ بچے ہر وقت وضو ہی میں رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے خاندان کا اصول ہے، ہمارے خاندان کا نظام اور قانون ہے کہ جب بچہ 5 سال سے تجاوز کرتا ہے پھر وہ وضو کے بغیر رہتا ہی نہیں. کیونکہ یہ بچے حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے خاندان کے ہیں، جو نقشبندیوں کے بہت بڑے امام ہیں، جو اکبر بادشاہ کے مقابلے میں رہے اور استقامت رہی ان کی. ہاں حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ 100 سال کے بعد مجدد آتا ہے، اور مجدد ٹکڑے اس کے ہو جائیں گے پر استقامت رہے گی، دین سے آگے پیچھے نہیں ہوگے. اس لیے میرا کہ فرمایا استقیموا ولن تعصوا، فرمایا دین پر کیا آئے ہے، دین پر استقامت اختیار کرو، کہ دین کے بغیر کبھی استقامت نہیں ملتی ہے. اس سے ہمیں سبق اور درس ملا. اگر کوئی شخص چاہتا ہے مجھے استقامت کی دولت ملے، پھر وہ اپنے پورے اس ڈھانچے کو دین کے مطابق ڈالے، یوں سمجھو کہ استقامت کی دولت اس کے دامن میں آ جائے گی. تو دین کا اختیار کرنا کس صورت میں ہوگا وہ بھی سن لو. میرے آقا نے فرمایا کوئی دین کو اختیار کرنا چاہے پھر وہ نمازی بن جائے، تو نمازی بننے کے لیے پھر وہ وضو کرے، ہر وقت وضو میں رہے، تو وہ کھیلتا کھیلتا دوڑ کر سیدھا کے نماز پڑھ سکتا ہے. وضو ہی تو مشکل ہوتی بات، سستی ہوتی ہے وضو کی وجہ سے. کیا بولیے؟ آئے آئے وضو کی وجہ سے مشکل آتی ہے، وگرنہ کبھی مشکل اگر بندہ ہر وقت وضو میں رہے، یا نماز کے ٹائم ہوگا وضو اس کا پہلے ہونا، تو وضو نماز کی ادائیگی کے لیے آسانی ہے. کیا ہے بولیے؟ آسانی ہے، تیاری ہے. آگے بڑھیے. آگے آ کر علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی کا بڑا خاص عرض ہے. حضرت ابو الفروی فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی. کیا؟ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمانے علی شان ہے کہ سورت ہود کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. جملہ بڑا خاص ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام کی کیا ہوئی؟ زیارت ہوئی، دیدار ہوا. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ارشاد ہے کہ میں اتنی جلدی بوڑھا نہ ہوتا، سورت ہود کی وجہ سے میں بوڑھا ہوا ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے سورت ہود اور ان جیسی دوسری صورتوں نے جس میں انبیاء کا ذکر ہے، ان کی قوموں کا ذکر ہے، ان کی عذابات کا ذکر ہے، ان کی وجہ سے میں جلدی بوڑھا ہو گیا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے تو یہ کیا انبیاء کے واقعات کی وجہ سے بوڑھے ہوئے ہیں کہ یا امتوں کی ہلاکت کی وجہ سے آپ بوڑھے ہوئے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی وہ پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ استقامت کی بات ہو رہی ہے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ سورت ہود یا ان جیسی دوسری صورتوں کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اب اس کا ایک سوال تھا، درخواست تھی، اور بڑی سننے والی، بیٹھ جائے نیچے بیٹھ.
اب بڑی ایک بات سن توجہ طلب ہے. وہ کہتے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ ہود کے اندر جو انبیاء کے واقعات ہیں ان واقعات کی وجہ سے بڑے ہوئے ہیں یا اس سورۃ ہود میں جو انبیاء کی ماننے والی انکار کرنے والی قوموں کی جو ہلاکت کے واقعات ہیں ان کی وجہ سے بڑے ہوئے ہیں یا انبیاء کے واقعات کی وجہ سے بڑے ہوئے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے بڑا کمال میں فرمایا اللہ اکبر، فرمایا فاستقم کما امرتا. اللہ اکبر. کیا اس جملے کو معمولی نہ سمجھنا، یہ سمندر بہا دیا میرا آقا علیہ السلام نے. اس میں ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں. فرمایا فاستقم، میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب استقامت اختیار کر. فاستقم، استقامت اختیار کر، استقامت اختیار کرنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کما امرتا، جو میں نے آرڈر کر دیا ہے اس آرڈر کی تعمیل کرنا، یہ استقامت. اور آقا علیہ السلام اب اس کا ایک معنی بڑا توجہ طلب ہے. آقا علیہ السلام فرمایا فاستقم کما امرتا، مجھے رب نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام میرے حکم کی تعمیل پر یا میرے حکم کی فرما برداری پر استقامت اختیار کر. تو میں جلدی بڑا کیوں ہوا ہوں؟ مجھے اس چیز کا ڈر رہا ہے، خوف رہا ہے کہ کیا پتا میں اللہ کے حکم کی تعمیل اختیار کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اس ڈر نے مجھے برا کر دیا ہے. یہ کیسے فرمایا؟ میرا آقا علیہ السلام نے اس ڈر نے مجھے برا کر دیا ہے. وگرنہ میں کبھی برا، مثلا اگر ایک باپ بیٹے کے دل میں باپ کا ادب بھی ہے، تعظیم بھی ہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، ٹھیک ہے جی، ساری صفتیں اس کے دامن میں والدین کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب باپ نے کہا بیٹے یہ تو نے کام کرنا ہے، اور جب تک وہ کام نہیں ہوگا بیٹا ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، اور اس کا چہرہ مرجھا گیا اور کہاں پتہ نہیں کب ہونا ہے، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. کسی نے پوچھا یار تیرے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں رہی یار، غم میں رہتی یار، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں کیا کروں، میرے باپ نے مجھے آرڈر کر دیا ہے، حکم کیا کہ فلاں کام تو نے کرنا ہے. میرے دل میں یار بڑا ڈر ہے، خوف ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، کیا میں اپنے باپ کے حکم پر یعنی پورا اتر سکوں گا کہ یا نہیں اتر سکوں گا. اس ڈر نے میری خوشیاں ختم کر دی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بولیے. یہ باپ ہے، یہ رشتہ باپ کا ہے، یہ رشتہ استاد کا ہے، یہ رشتہ آقا اور سردار کا ہے، یہ رشتہ مالک کا ہے، یہ رشتہ بڑے کا ہے، تو وہ رشتہ خدا کا ہے. میرا آقا کیوں نہ فرمائے یہ امت کے لیے صدق بھی ہے، درس بھی ہے، فکر بھی ہے، دعوت فکر ہے. فرمایا امتیوں میں جلدی برا اسی وجہ سے ہوا ہوں کہ میرے دامن میں ڈر رہا ہے کہ فاستقم کما امرتا، کیا پتا میں رب کی حکم پر میں استقامت حاصل کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اس رب کے آرڈر نے مجھے بڑا کر دیا. تو ہم کتنے بوڑھے ہو گئے جی؟ ہمارے دامن میں کتنا ڈر اور خوف ہے. تو وہ تو میرا آقا نے پہلے فرما دیا استقیموا ولن تعصوا، دین پر استقامت اختیار کرو، یعنی دیندار بن جاؤ، دین پر چلو، دین اختیار کرو. پر میرے آقا نے ساتھ یہ بھی فرما دیا سن لو میرے امتیوں ولن تعصوا، پر سب سے مشکل ترین کام بھی یہی ہے، تم نہیں کر سکو گے. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ تم نہیں کر سکو گے، ہم کر رہے ہیں. تو جو سرکار نے فرمایا وہ سچ نہیں، میرا آقا نے پہلے فرما دیا تھا. 1400 سال قبل میرا آقا علیہ السلام نے مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ کی بستی میں میرا آقا نے یہ کہہ کر بھی تمہاری استقامت، تمہاری بہتری، تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی، تمہارا عروج، تمہاری بلندی، تمہارا دبدبہ، تمہارا روب، تمہارا ٹہکا، تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہارا غلبہ، تمہاری فتح، تمہاری بخشش، تمہاری مغفرت، رب کا قرب، رب کی رضا، جنت، یہ ساری نعمتیں اگر ملے گی تو دین پر اس اختیار کو کرنے کی استقامت پر ہی ملے گی، وگرنہ کبھی نہیں مجھے. انشاءاللہ اس موضوع کا بھی واقعات کی طرف میں نہیں بڑھا، ابھی فقط میں قول لے رہا ہوں
हदीस से ले रहा हूँ कि इस पर रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू, पर दुआ ये करो कि अल्लाह ताला, अगर हमने भी कहा है रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, तो फिर अल्लाह ताला हमें सुम्मस्तकामू इसको भी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। और सुम्मस्तकामू उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक हम दीन को इख्तियार नहीं करेंगे। ए उम्मत मुसलमा, दीन को इख्तियार करना होगा, वगरना गैर मुस्लिम भी सामने बैठा हुआ है, उसका भी कोट है, तेरा भी कोट है, उसकी भी टाई है, तेरी भी टाई है, उसकी भी पैंट, तेरी भी पैंट, ना उसकी दाढ़ी ना तेरी दाढ़ी, ना उसकी मुच्छे ना तेरी मुच्छे, उसका भी सर नंगा तेरा भी सर नंगा, वो भी शराब पिए तुम भी शराब पिए। सुभान अल्लाह, मैं आगे कुछ नहीं कह सकता, आगे मैं क्या कहूँ। अब इन दोनों में से पहचान क्या है कि मुसलमान कौन है और गैर मुस्लिम कौन है। मुझे बात याद है, जब ये अफ़गानिस्तान का मामला चला था ना, ये रूस के साथ, उस वक़्त ना एक तस्वीर मुझे किसी दिखाई अखबार से काट कर, उसमें कोई कांजू कोई हमारा वज़ीर आला था, नहीं अपना वज़ीर ख़ारजा था हमारा, आसदी कांजू, बिल्कुल वो हमारा उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा था। तो उनका वज़ीर ख़ारजा भी आया, ये 6 आदमी थे, वो 5 थे, या वो भी 6 होंगे। तस्वीर मेरे पास आज भी पड़ी, लेकिन पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है। और खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ कि जब मैं परेशान कभी होता ना, मैं उस तस्वीर को देखता तो मेरा ईमान ताज़ा हो जाता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। इधर वो जनाब हमारे वज़ीर ख़ारजा बैठे हैं, उधर उनका वज़ीर ख़ारजा बैठा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा की जितने साथी साथ बैठे हैं ना, उसके मामनीन ना वज़ीर ख़ारजा की ना साथ जितने उसके मामनीन उसके मशीर हैं, किसी की दाढ़ी नहीं थी, सबके सर नंगे, किसी की दाढ़ी नहीं थी। लेकिन जो सामने बैठे हुए थे सबकी दाढ़ी और इतनी जो दस्तारें, सबकी वेस्टकोटें, और ऊपर जाना उन्होंने ऐसे साफे रखे हुए हैं। खुदा की कसम मैं क्या आपको बताऊं, ऐसे लगता था जिस तरह सहाबा कराम बैठे हुए हैं। सहाबा नहीं है, सहाबा नहीं है, लेकिन ऐसे लगता। ये पीछे एक दफा कतर में कोई वाक़या हुआ था, मुलाकात, कोई मज़ाकरात थे, किस में, कतर में। तो ये तस्वीरें दिखा रहे थे टीवी पर भी, आगे पीछे भी। मुझे किसी लड़के ने मोबाइल पर वो दिखाया कि जब कतर में मुज़ाकरात के लिए अफ़गानिस्तान के लोग गए ना, जितने थे कतार में, उनमें से एक भी बगैर दाढ़ी के नहीं था, एक भी बगैर अमाम शरीफ के नहीं था। और कोई बंदा वेस्टकोटें थी, दाढ़ियां थी फुल, छोटी दाढ़ी भी नहीं, फुल, ऊपर अमामे, और सब के ऊपर साफे रखे हुए थे। ये साफा रखना, कमली अपने पास